ناظرین کرام، السلام علیکم۔ تمام حمد و ثنا رب اولا کے لیے جو مالک الملک ہے، توتی الملک ہے۔ وہی ہے جس کی بارگاہ میں ہم ندامت و استغفار کے ساتھ رجوع اور کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہی راہ حق کا دکھانے والا، ہدایتوں کا بھیجنے والا، ہدایتیں جو انبیاء کے ذریعے سے آتی ہیں۔ درود و سلام محبت وحی صاحب خدا سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ناظرین کرام، ایک نئے چینل کا آغاز کرتے ہیں۔ دین زندہ تو ہم زندہ۔ جی ہاں ناظرین، دین زندہ تو ہم زندہ۔ اس میں باتیں ہوں گی اللہ اور اللہ کے رسول کی، اس میں باتیں ہوں گی تاریخ اسلام کی، اس میں تذکرہ ہوگا قرآن و حدیث کا، اور دین سے جڑی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، ہم بسم اللہ کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے۔ میں یعنی نور احمد آپ کے تعاون کا طالب ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا، انت قریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو اسی وقت وہ زندہ انسان بن گئے۔ ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس طرح شیطان اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا، اور اسی وقت سے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے، تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کرو۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا، اور اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہی سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ زمین پر یہ پہلی موت تھی، اور اس بارے میں ابھی تک آدم علیہ السلام کی شریعت میں کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ اس لیے قابیل پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کوے کے ذریعے
اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہوں کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ یہیں سے دفن کرنے کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابیل کے متعلق فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے یعنی قابیل کو ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ مسند احمد 3623 نمبر میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے تاکہ بعد میں اس گناہ کے کرنے والوں کا وبال اس کے سر نہ آئے۔ ناظرین، اب اللہ کی قدرت کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ سورج اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک زبردست مخلوق ہے۔ اس سے ہمیں روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے۔ وہ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب اسے اپنی قدرت سے مشرق کے بجائے مغرب سے نکالے گا۔ اس کی لمبائی چوڑائی لاکھوں میل ہے اور وزن کے اعتبار سے زمین کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ اتنے وزنی اور بڑے سورج کو مقررہ نظام کے تحت چلانا اور کروڑوں میل کی دوری سے پوری دنیا کو روشنی اور گرمی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ ناظرین، نماز میں شفا کے بارے میں اب بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو، نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ ناظرین، نماز اہم ترین عبادت ہونے کے ساتھ بہت سی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اس لیے نماز کو عبادت سمجھ کر ہی ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو حدیث ابھی میں نے بیان فرمائی ہے، اس کی حدیث کی تفصیل یہ ہے، یہ ابن ماجہ سے اس کے راوی ہیں اور حدیث نمبر ہے 3458۔ ناظرین، میرے اور آپ کے اس چینل کو ضرور SSLC کریں، یعنی شیئر، سبسکرائب، لائک اور کومنٹ۔ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ دین زندہ تو ہم زندہ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی ایپیسوڈ نمبر 2 میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔